تاریخ میں صلاح الدین یوسف ایوبی کا نام سب سے پہلے اس وقت مشہور ہوا جب نور الدین زنگی نے مصر کی سیاست میں دلچسپی لینا شروع کی اور وہاں کے وزیر شاور کی درخواست پر اپنے معتمد امیر شیرکوہ کے ذریعے وہاں مداخلت کا آغاز کیا۔ نور الدین زنگی کی مصر میں مداخلت کی وجوہات سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور میں مصر کے حکمران خاندان بنو عبید کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لینا ہوگا۔ عبیدی خاندان 200 سال سے مصر پر حکومت کر رہا تھا۔ عقائد کے لحاظ سے یہ لوگ اسماعیلی شیعہ تھے۔ اس خاندان کے جد امجد عبید اللہ نے 3 صدی ہجری کے اواخر میں مراکش اور شمالی افریقہ کے بہت بڑے علاقے میں اپنے ہم نواؤں کا جال پھیلا دیا تھا۔ اس کی دعوت نے بے شمار لوگوں کو متاثر کیا تھا۔ اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے 297 ہجری میں فاطمی خلافت کے نام سے ایک نئی خلافت کی بنیاد ڈالی، جو عقائد و نظریات میں اہل سنت والجماعت سے متصادم ہونے کے علاوہ مسلمانوں کے سیاسی مرکز و حدت خلافت عباسیہ کی بھی مخالف تھی۔ اس خلافت کے ورثاء کو عبید اللہ کی نسبت سے بنو عبید کہا جاتا تھا۔ عبید اللہ فاطمی سادات ہونے کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر خود کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل وارث باور کراتا رہا۔ بنو عبید کے نسب کے بارے میں مورخین ہمیشہ حیرت کا شکار رہے ہیں۔ اس دور کے علماء کی تحقیق کے مطابق اس خاندان کا جد امجد عبید اللہ شام کے علاقے سلمیہ کا یہودی تھا۔ اس کا اصل نام سعید تھا۔ مراکش پہنچ کر اس نے اپنا نام عبید اللہ رکھ لیا اور خود کو علوی فاطمی قرار دے دیا، مگر اس کا بیان کردہ شجرہ نسب ماہرین انساب کے نزدیک کسی طرح صحیح نہیں بیٹھتا۔ انساب کے علماء میں کسی نے اس نسب نامے کا ذکر نہیں کیا۔ یہی عبید اللہ بعد میں مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ افریقہ کا شہر مہدیہ اسی جعلی مہدی کی طرف منسوب ہے۔ عبید اللہ کے مبلغ لوگوں کو مختلف طریقوں سے ورغلاتے اور گمراہ کرتے۔ بعض کو بتاتے کہ عبید اللہ مہدی اور ابن رسول اللہ ہے، کسی کو یہ عقیدہ سکھاتے کہ وہ خود رسول اللہ ہے، استغفر اللہ۔ خواص کو یہ یقین دلاتے کہ مہدی خدا ہے۔ عبید اللہ کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ اپنی کفریات کی مخالفت کرنے والے علماء اور فقہا کو دربار میں طلب کرتا اور قالین پر اپنے سامنے ذبح کراتا۔ اس کا جانشین القائم بے دینی میں اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس کے نمائندے کھلے عام توہین رسالت کا ارتکاب کرتے اور بازاروں میں آوازیں لگاتے پھرتے۔ عائشہ اور اس کے شوہر پر لعنت کرو، غار پر اور جو غار میں تھے ان پر لعنت کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مصر کے مسلمان یہ ناپاک کلمات سن کر خون کے آنسو روتے، مگر کچھ کر نہ پاتے۔ قائم کے بعد اس کا بیٹا منصور سربراہ بنا۔ ابو یزید مخلد نامی ایک بزرگ نے ان کفریات کے خلاف احتجاج کیا تو منصور نے حق گوئی کے جرم میں ان کی کھال اتروا دی اور سولی پر لٹکا دیا۔ عبید اللہ، مہدی، قائم اور منصور تینوں نے افریقہ میں حکومت کی، مگر 358 ہجری میں عبید اللہ کے جانشین مصر پر بھی قابض ہو گئے۔
ان ممالک کی اکثر آبادی اہل سنت تھی اور مسلکاً امام شافعی اور امام مالک کی فقہ پر عمل پیرا تھی، تاہم عبیدی اقلیت ہوتے ہوئے بھی بزور شمشیر سنی اکثریت پر حکومت کرتے رہے۔ مصر میں عبیدیوں کے 11 خلفاء ہوئے، جن کے نام معاذ، عزیز، حاکم، ظاہر، مستنصر، مستعلی، عامر، حافظ، ظافر، فائز اور عازد تھے۔ معاذ کے مبلغین لوگوں کو یہ عقیدہ سکھاتے تھے کہ عبیدی سربراہ ہی سورج کو مشرق سے طلوع اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ معاذ نے شام کے مشہور فقیہ ابن نابلسی کو گرفتار کرا کے ایک لکڑی کے پنجرے میں اپنے پاس طلب کیا تھا اور اپنے سامنے زندہ حالت میں ان کی کھال اتروا کر سولی پر چڑھایا تھا۔ معاذ کے پوتے حاکم کے دور میں بازاروں، سڑکوں، دیواروں، خطوط کی ابتدا میں اور جامع مسجد کے دروازوں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف گالم گلوچ لکھنا عام ہو گیا تھا۔ استغفر اللہ۔ ایک بزرگ ابو القاسم الواسطی نے بیت المقدس میں آذان دیتے ہوئے عبیدیوں کی رسم کے مطابق حیا علی خیر العمل کی جگہ حیا علی الفلاح کہہ دیا۔ حاکم نے ان کی زبان کٹوا دی۔ سرکاری کارندے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرنے والوں کو گرفتار کرتے اور سریعام گردن اڑا کر کہتے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے۔ بنو عبید کی یہ حکومت اس دور میں اتنی طاقتور تھی کہ خلفائے بنو عباس اور اندلس کے مسلم حکمران تک اس سے خائف تھے۔ ان کا دائرہ حکومت پھیلتے پھیلتے جزیرہ سکلیہ سسلی تک جا پہنچا۔ بحیرہ روم میں ان کا بحری بیڑا سب سے زیادہ طاقتور تصور کیا جاتا تھا۔ شام کا بہت بڑا علاقہ بھی ان کے زیر نگین تھا۔ مصر میں عبیدیوں کی سب سے بڑی یادگار ان کا بسایا ہوا عظیم الشان شہر قاہرہ ہے، جو آج دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کی بنیاد معاذ کے نائب جوہر نے رکھی تھی، تاہم ان دنوں قاہرہ اتنا وسیع نہ تھا۔ یہ دریائے نیل کے کنارے مضبوط فصیلوں سے گھرا ہوا ایک قلعہ نما شہر تھا، جہاں صرف شاہی گھرانہ، امراء اور سرکاری لوگ رہتے تھے۔ عام آدمی قاہرہ سے متصل قدیم شہر فسطاط میں رہتے تھے، جو فاتح مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آباد کیا تھا۔ 3 صدیوں تک یہ مصر کا دارالحکومت رہا تھا۔ قاہرہ کو اس وقت المدینہ اور فسطاط کو مصر کہا جاتا تھا۔